اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے اور ان میں سے ہر ایک سے آگے ایک مستقل خاندان بنا اور یہی 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا فرمایا، وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی، اور یہ 12 بھائی 4 ماؤں سے تھے۔ ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بن یامین تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے دوسروں کے مقابلے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، کل رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھایا، بیٹا اپنا یہ خواب چھپا کر رکھنا، اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، مجھے ڈر ہے کہ وہ حسد کے مارے تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دی کہ اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے چل کر اللہ تمہیں نبوت دے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور تم سردار بنو گے۔ چنانچہ باقی بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف اور بن یامین کے ساتھ سلوک کو دیکھ کر ناراض رہتے تھے۔ بالآخر انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی طرح جان چھڑائی جائے، کیونکہ پھر ابا جان پوری طرح ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک بھائی نے بڑی چالاکی سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس بات کی درخواست کی کہ یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ کھیلنے چلیں، اور وعدہ کیا کہ ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ اجازت ملنے پر سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کر ایک کنویں میں گرا دیا اور روتے ہوئے گھر آئے اور اپنے والد سے یہ جھوٹ بولا کہ ہم کھیلتے کھیلتے ذرا ادھر ادھر نکل گئے تھے، یوسف علیہ السلام پیچھے سامان کے پاس تھے، ہمارے پیچھے بھیڑیا آ کر انہیں کھا گیا اور ان کی قمیض دکھائی جس پر کسی جانور کا خون لگا کر لائے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کہانی پر اعتبار نہ کیا اور کہا، اگر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا تو قمیض کو کیوں نہیں پھاڑا؟ یہ کیسا بھیڑیا تھا جس نے قمیض تو پھاڑی نہیں اور یوسف علیہ السلام کو قمیض کے اندر سے ہی کھا گیا؟ تم لوگ یہ جھوٹی بات مجھے بتا رہے ہو، لیکن میں صبر کرتا ہوں اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں، وہی اس معاملے کو کھولے گا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آپ علیہ السلام کی بینائی بھی چلی گئی۔ بہرحال ایک قافلہ مصر جا رہا تھا، راستے میں اس کنویں کے پاس ٹھہرا۔ ایک آدمی نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا اور حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ چمٹ کر باہر نکل آئے۔ قافلے والے اس قدر حسین بچے کو دیکھ کر حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے، پھر انہیں ساتھ لے لیا اور مصر جا پہنچے۔ ان لوگوں نے مصر جا کر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ آپ علیہ السلام کو مصر کے وزیر خزانہ عزیز نے خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا، اور آپ وزیر خزانہ کے گھر پرورش پانے لگے۔ آپ علیہ السلام جوان ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت حسن عطا فرمایا تھا۔ عزیز دیکھ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر حکمت کا نور چمک رہا ہے، اس لیے وہ آپ علیہ السلام پہ خصوصی توجہ دیتا تھا، لیکن عزیز کی بیوی زلیخا آپ پہ بری نگاہ رکھتی تھی۔ پھر اس نے ایک چال چل کر اور جھوٹے الزام میں آپ کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں آپ کے ساتھ 2 بھائی اور بھی تھے، ان دونوں نے ایک خواب دیکھا اور آپ علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی۔ آپ علیہ السلام نے پہلے کو تعبیر بتائی کہ وہ پہلے کی طرح دوبارہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، جبکہ دوسرے کو یہ تعبیر بتائی کہ اس کو سزائے موت ملے گی۔ پھر دونوں کے ساتھ ویسا ہی ہوا۔ جب دونوں قیدی قید خانے سے جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے شاہی شراب پلانے والے کو بولا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ تو بتانا کہ مجھے جھوٹے الزام لگا کر قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے، مگر وہ باہر جا کر بھول گیا اور اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں جنہوں نے 7 موٹی گایوں کو کھا لیا، اور یہ بھی دیکھا کہ 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 سوکھے خوشے ہیں۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، بہت سے لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کسی کے سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ انہی دنوں میں اس شاہی ملازم کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے اور آپ علیہ السلام کی نصیحت بھی یاد آئی۔ اس نے فوراً بادشاہ سے کہا کہ آپ کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، لیکن وہ اس وقت قید خانے میں بے گناہ پڑا ہے۔ بادشاہ نے اس شاہی ملازم کو فوراً قید خانے بھیجا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھائے۔ شاہی ملازم جا کر خواب کی تعبیر بیان کرنے کی درخواست کی تو آپ نے کہا، مصر پر 7 سال تو سرسبز کے گزریں گے، تو تم لوگ ان 7 برسوں میں تو خوب کھیتی کرنا اور اگنے والے غلے کو احتیاط سے استعمال کرنا اور کافی سارا ذخیرہ کر لینا، کیونکہ اگلے 7 سال قحط پڑے گا اور یہ پیدا کیا گیا غلہ ان 7 برسوں میں کام آئے گا۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر حیران زدہ ہو گیا اور آپ کو فوراً قید خانے سے رہا کروایا۔ آپ علیہ السلام پر لگائے گئے الزام کی تحقیق کروائی مگر الزام غلط ثابت ہوا۔
پھر آپ علیہ السلام کی عقل، صلاحیت، دیانت اور حکمت کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا، اور پھر 7 سال خوشحالی سے گزر گئے۔ آپ علیہ السلام نے بڑی حکمت اور تدبیر سے ان 7 برسوں میں اگلے قحط والے برسوں کے لیے غلہ جمع کر لیا۔ جب قحط پڑا تو اس سے مصر کے پڑوسی ممالک بھی متاثر ہوئے، اور یہ بات بھی سب جان گئے کہ ان دنوں غلہ صرف مصر میں ہے۔ اس لیے دوسرے لوگوں کی طرح آپ علیہ السلام کے بھائی بھی باپ کے حکم پر غلہ لینے مصر گئے۔ ان کے ساتھ سفر میں بن یامین ساتھ نہ تھے۔ جب آمنے سامنے ہوئے تو یوسف علیہ السلام تو انہیں پہچان گئے، پر وہ بھائی نہ پہچان سکے، اور پہچانتے بھی کیسے اتنے برسوں بعد جو دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اب کی بار تو غلہ لے جاؤ، پر اگلی بار بن یامین کو ساتھ نہ لائے تو غلہ نہیں ملے گا۔ دوسری بار یہ بھائی بن یامین کو ساتھ لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں روکنے کی یہ تدبیر کی کہ ان کے خادم نے ایک شاہی پیالے کو چپکے سے بن یامین کے سامان میں رکھ دیا۔ جب یہ بھائی غلہ لے کر لوٹنے لگے تو شاہی خادموں نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سب بھائی یک زبان ہو کر بولے کہ ہم نے نہیں چرایا، چاہو تو ہماری تلاشی لے لو۔ اگر کسی کے پاس سے پیالہ نکل آیا تو اس کی سزا میں اسے اپنا غلام بنا لینا۔ اس کے بعد جب خادموں نے تلاشی لی تو پیالہ بن یامین کے سامان میں سے نکل آیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بن یامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے بے حد منت کی کہ اسے چھوڑ دیجئے، لیکن آپ علیہ السلام نہ مانے، اور یہ سب بن یامین کے بغیر واپس چلے گئے، اور یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ کیا واقعہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیسری بار اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا کہ یوسف علیہ السلام اور بن یامین کو ڈھونڈ لاؤ۔ جب یہ آپ علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور سب کے سر شرم سے جھک گئے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے بچپن میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا۔ انہوں نے اپنی غلطی مان لی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ پھر قمیض دے کر انہیں واپس بھیجا کہ یہ قمیض لے جا کر ابا کے منہ پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، پھر انہیں لے کر یہاں آ جانا۔ چنانچہ انہوں نے واپس جا کر ایسا ہی کیا، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر سب گھر والے مصر آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پہ اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بچپن کے خواب کا ذکر کیا کہ آج وہ پورا ہوا۔ اس پر سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور یہاں پہ میری اس ویڈیو کے ٹاپک کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اب میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلے کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔